نہیں، سن 38 میں بلکہ میرا خیال ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے یونین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، ابتدائی تھی پاکستان کی موومنٹ کی، کہ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجت پسند عناصر کے جنگل سے چھڑا دیا ہے، اور اس خیال کو عام کر دیا ہے کہ جو لوگ خود غرضی کا مفاد پرستانہ کھیل کھیل رہے ہیں وہ قوم کے غدار ہیں۔ اس نے بلا شک و شبہ تمہیں اس ناخوش آئند عنصر کی جکڑ بندیوں سے آزاد کر دیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں۔ قائد اعظم بات دو ٹوک کیا کرتے تھے، کھلے الفاظ میں یہ کہا کرتے تھے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم جس آزادی کے طلبگار ہیں وہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ابتدا میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ 1946 میں انہوں نے دلی میں مسلم لیجسلیٹرز کنونشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اسی کو گورنر جنرل کی حیثیت سے بھی دہرایا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارا نصب العین تھیوکریسی نہیں، ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بغام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ بار بار اس کو دہراتے گئے وہ کہ تھیوکریسی مقصود نہیں ہے، تھیوکریٹک حکومت قائم نہیں ہم کرنا چاہتے۔ کس قسم کی حکومت کا قائم کرنا چاہتے؟ اقبال تو ایک ایک شعر میں بات کیا جاتا تھا کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے قادر، بتانے آزری، پتھروں کے تراشے ہوئے خدا۔ اللہ قائد اعظم نے اپنے انداز میں اس کو نہایت وضاحت سے بات کر دی، اور میں کہتا ہوں اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے اس تمام دوران میں جبکہ قائد اعظم کے متعلق بھی اتنی تقاریب منائی جاتی ہیں، اتنے جلسے کیے جاتے ہیں، اتنا کچھ پیش کیا جاتا ہے، یہ اقتباس جو میں پیش کر رہا ہوں وہ جو بار بار پیش کر کیا جاتا ہے طلوع اسلام میں، آپ نے کسی کی زبان سے نہ سنا ہوگا، اس لیے کہ یہ چیزیں اگر ان کی پیش کی کری جائے تو نہ اشخاص کے اقتدار کا اقتدار باقی رہتا ہے، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی ہے، نہ سرمایہ داروں کی سرمایہ داری باقی رہتی ہے۔ وہ کیسے پیش کر سکتے ہیں ان چیزوں کو؟ سنیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ 1941 کی بات، حیدرآباد دکن میں تشریف لے گئے۔ اس انٹرویو میں یہ پوچھا کہ آپ جس قسم کی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کی دیگر مملکتوں سے بالکل منفرد ہوگی؟ اس کے جواب میں آپ نے یہ فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کا یہ ارشاد ہمارے ایوانات حکومت کے ایک ایک دروازے پہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ اسلامی مملکت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ یہ تو مقنن تھے، مدبر تھے، بات کو صرف بسیط حقائق کی صورت میں پیش نہیں کرنا چاہتے۔ خدا کی حکومت ہر ایک کی زبان پہ ہے، اور خدا نہ زمین پہ آئے، نہ کسی کے سامنے ہو، نہ کسی کو براہ راست کوئی حکم دے، تو حکومت اس کی کیسے؟ جیسی جی جائے حکومت قائم کیجیے اور کہیے کہ خدا نے ایسا فرمایا، چل بھی بات۔ قائد اعظم تھے، آپ غور کیجیے کہ انہوں نے جب کہا کہ اس میں وفا کیشی اور اطاعت کا مرجع خدا کی ذات ہے، اور اس کے فوری بعد کہا جس کی تعمیل کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں، بات صاف ہوگی۔ حکمرانی کتاب اللہ کی ہوگی، خدا اپنی کتاب کے ذریعے سے اپنی حکومت قائم کرتا ہے۔ یہ تھے قائد اعظم آپ۔
یہ حضرات کہا کرتے ہیں کہ صاحب وہ مغرر پسند سوٹڈ بوٹڈ کرزن فیشن کا داڑھی مونڈا، وہ کیا جانے اسلام کیا ہے؟ یہ ہے اسلام جو وہ پیش کر رہا ہے۔ لائیے تو اس ایک فکرے کی مثال ان کے ہاں کے سارے لٹریچر کے اندر، جس کی عطایت کا واحد ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور رسول ہے۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی عطایت ہے، نہ کسی پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن کریم کے احکام ہی سیاست اور معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بچ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیال فرمایا آپ نے کہ کس طرح سے واضح کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے سے ہمارا مقصد کیا تھا، یہاں کس قسم کی مملکت ہم کام کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک وارننگ سرمایہ داروں کو بھی دے دی۔ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ تو صاحب یہ بڑے بڑے وڈیروں، ذمہ داروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں کی ایک جماعت تھی، انہیں کی زور سے یہ بن گئی۔ یہ سنیے، اس زمانے میں یہ 1943 کی کنونشن کا غالباً ذکر ہے، جو بڑی ضرورت تھی ان تمام کی تائید کی اور مدد کی۔ انہوں نے اس زمانے میں اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ میں ذمہ داروں اور سرمایہ داروں کو بھی متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسے فتنہ انگیز ابلیسی نظام کی روح سے جو انسان کو ایسا بدمست کر دیتا ہے کہ وہ کسی معقول بات کے سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، عوام کے گاڑے پسینے کی کمائی پر رنگ رلیاں مناتے ہیں، عوام کی محنت کو غصب کر لینے کا جذبہ ان کے رگ و پے میں سرایت کر چکا ہے۔ میں اکثر دیہات میں گیا ہوں، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لاکھوں خدا کے بندے ہیں جنہیں ایک وقت بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں ملتی۔ کیا اسی کا نام تہذیب ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقصد ہے؟ اگر پاکستان سے یہی مقصود ہے تو میں ایسے پاکستان سے باز آیا۔ اگر ان سرمایہ داروں کے دماغ میں ہوش کی ذرا سی بھی رمق باقی ہے تو انہیں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا خدا حافظ، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ جنہوں نے قائد اعظم کو سنا ہے انہیں پتا ہے کہ ان کا انداز ایسے وقت میں کیا ہوا کرتا تھا۔ اللہ سیدھی دل میں اتر جایا کرتی تھی، ان کا انداز بیان اس قسم کا ہوا کرتا تھا۔ عزیزان من، چند الفاظ میں یہ تھا مقصد اس خطہ زمین کے حاصل کرنے کا۔